اس ارتقال سے تیار کر لیتے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرتے، تلاوت کرتے، تمام بات کا اہتمام کرتے. لیکن آج افسوس کہ ہم آج نہ تو قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ یہی قرآن ہے ان اللہ یدعو بہذا القرآن ویدعو بالآخرین کہ کچھ لوگوں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرما دیتا ہے. یعنی جو بھی قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کی مانتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کے احکام کو دیکھتا ہے، قرآن کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں. ویدعو بالآخرین اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. ذلیل و خوار یعنی جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی، قرآن کو دیکھا ہی نہ، قرآن کے احکامات پر عمل کیا ہی نہ، ان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. یہ قرآن جو کتاب ہے پوری کائنات کے اندر، پوری روح زمین کے اندر، جیسا میرا محبوب پوری کائنات کے اندر زمین و آسمان میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، ایسے ہی یہ کتاب بھی سب سے فضیلت والی ہے. اور اگر ہم اس سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج ہمیں دنیا کی کوئی چیز بتا دی جاتی ہے اس کا بہت فائدہ بتائی جاتی ہے تو ہم اس کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور یہ کتاب میرے محبوب نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا میرے اس کتاب کے اندر، بلکہ قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے، سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی ایب نہیں ہے. یعنی جو بھی قرآن مجید کے اندر باتیں آئیں گی، جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر ہم ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر ہمیں اپنے دین ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے. اگر قرآن پڑھ کے بھی میرا دل نرم نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے بھی میرے معاملات درست نہیں ہوتے، قرآن پڑھ کے بھی میرے جو احکامات ہیں، میرے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہے کہ میں قرآن کو دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، عمل کرنے کے لیے نہیں. جو بندہ قرآن کو عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تدبر کے لیے، غور کے لیے، فکر کے لیے پڑھتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے، اس کو بے ایمانی نہیں کرنے دیتا، الٹے کام کرنے نہیں دیتا. لیکن آج ہم سارے کے سارے اس سے دور ہیں. یہ فضول کتاب نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب سے کوئی ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف حاصل اس کے لیے نکلی، حاصل تو اشرف امثالہ، اور وہ جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ومیم لام حرف ومیم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. یعنی جس بندے نے ایک لفظ پڑھا الف لام میم، گویا کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں. کیا دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی، اتنی فضیلت ملتی ہو؟ لیکن آج افسوس کی بات ہے ہم اس سے محروم ہیں. اسی لیے ہماری پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھروں میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قرآن پڑھو. اور پھر فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ گیا تھا جس گھر میں کرو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو پھر ہم مسلمان کی طرف دیکھیں گے، جب شیطان بھاگ گیا تھا سورۃ البقرہ پڑھنے سے،
تو ہم پھر اس کا فائدہ کیوں لے؟ یا ہم نے یہ اہتمام کیا؟ اگر ہم یہ اہتمام کریں تو ہمارے گھر سے شیاطین بھی بھاگ جائیں اور یہ جو شیاطین جن حضرات جو بھی چیزیں سب ختم ہو جائیں اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ دوسرے حدیث میں درجے کی طرف ہمارا جو بندہ سورہ بقرہ اور آل عمران اپنے گھر میں پڑھتا ہے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور شیاطین نہیں داخل ہو سکتے۔ اور پھر ایک حدیث میں درجے کی طرف ہمارا کہ وہ دل جو ہے خالی ویران کی گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن نہیں، جو قرآن نہیں پڑھتا۔ کبھی دیکھا جس گھر میں رہائش نہ ہو 20-25 سال سے 10-15 سال سے کیسے ویران پڑا؟ تو پھر ہمارا دل کیسے لگے؟ جس دل کے اندر قرآن ہی نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، کبھی تلاوت کی ہی نہیں ہے، اگر کی بھی ہے بس کاروائی کے لیے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی لوگ جب قرآن پڑھتے تلاوت کرتے رونے لگ جاتے، کیوں؟ اس لیے روتے ہوتے ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا خطاب کر رہا ہے، ہم سے اللہ کیا چاہ رہا ہے، ان کو ترجمہ آتا ہوگا۔ تو قرآن نازل کرنے کے جو مقاصد ہے ان میں سے ایک مقصد پتہ کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ قرآن کو جو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو پڑھنے کا حق ہے اس حق کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پیارے حبیب کو قرآن پڑھایا، پھر میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو سکھلایا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ٹکڑوں کی شکل میں نازل کیا، پرکھنا ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس لیے ذکر الناس تاکہ لوگوں کو سکھایا جائے، تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں۔ آپ کو پتہ قرآن مجید یک بار کی ایک دفعہ نازل ہوتا ہے، جیسے قدر کی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، شاہ رمضان کا جو قرآن رمضان کا مہینہ تھا، قدر کی رات تھی، تو لوح محفوظ کے اوپر اللہ نے ایک بار ہی نازل کر دیا۔ پھر جیسے ضرورت پڑی 22 سال کچھ ماہ کچھ دن کے اندر، تو جیسے جیسے ضرورت پڑی تو قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور پھر ایک مقصد کیا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے محبوب کیسے پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین ثم یقین الرحمن الرحیم ثم یقین مالک یوم الدین ثم یقین۔ ایک آیت پڑھتے رک جاتے، ایک آیت پڑھتے رک جاتے۔ ذرا ہم چیک کریں، ہم ایک سانس میں کتنی آیتیں پڑھ دیتے؟ نماز میں ہمارا کیا حال ہے؟ اور مسئلہ رمضان آ رہا ہے کہ ایسے کہ حفاظ کرام ہوں گے کہ بس قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، اسپیڈ لگا دوں۔ میرے بھائی یہ تراویحوں میں قرآن مکمل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آج ہم نے سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا بس قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ تراویحوں میں قرآن مکمل نہیں کیا تو یہ حرام ہو گیا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے تو صرف پڑھائی کی ہے، تین تراویحیں پڑھی۔ بھائی اس کو ٹھہر کے آسا آسا پڑھے تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی لگے کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر سمجھ جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ قرآن سب مذاق ہے۔ اور پھر دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد اس کا ہے کہ تدبر حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر حاصل کرنے کے لیے، اولي الالباب یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تدبر کیسے حاصل ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھے کیا چاہتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اب مجھے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جب مجھے ترجمہ ہی نہیں آتا تو پھر میرے کو قرآن اثر کیسے کرے گا؟ اگر
میری یا میرے بچوں کی میں کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہوں انگلش کی سے جو بھی ہے ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو اس کی گائیڈ ٹرانسلیشن کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، ٹیچر کا بندوبست کر کے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرا بچہ کہیں فیل نہ ہو جائے، اس لیے میرا بچہ فیل نہ ہو جائے۔ اگر مجھے کوئی عدالت کا نوٹس آ گیا مجھے سمجھ نہیں لگی تو میں سارا گاؤں سارا شہر جب تک مجھے مطلب کا نہیں پتہ چلتا میں سکون سے نہیں بیٹھتا۔ میرے کسی دوست کا کوئی میسج آ گیا مجھے نہیں سمجھ لگی، آج تو ماشاء اللہ گوگل ٹرانسلیٹ کی صورت موجود ہے، فوراً کرتے ہیں ترجمہ پتہ کریں کیا ہے، لیکن افسوس اب یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، کیا یہ قرآن اس لیے آیا کہ اس کو سنا کے کرو گے اس لیے میرے بھائی ہم روٹین بنائیں، چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا، آدھا رکوع پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے والا قرآن لیں۔ لیکن آج اس لیے ہمارے جو معاملات ہیں بگڑے ہوئے، ایک مطلب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوست ساتھی کہتے ہیں جی فلاں مطلب قرآن کی بڑی تلاوت کرتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، لیکن بیمار ہے، فراڈ کرتا ہے، ناقتوں میں کمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو، سورۃ المطففین 30واں پارہ یہ پڑھی ہو، کیا وہ ناقتوں میں بھی کمی کرے؟ یا اس کو پتا ہو شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں غرق کیا گیا تھا؟ ناقتوں کی کمی کی وجہ سے۔ جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا میرے بھائی کہ ہم ضرور اہتمام کریں۔ قرآن کے بغیر جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ ان بندوں کو ضائع نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، جیسے منہ نہیں موڑتے۔ جو بندہ منہ موڑتا ہے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ قرآن کے فضائل بہت زیادہ ہے، لیکن میں سارے بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ ہو سکتے ہیں، صرف قرآن کا تعارف کرانے کے لیے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہے تو سورۃ طٰہٰ میں میں نے فرما دیا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، تو میں دنیا کے اندر اس کی جو معیشت ہے اس کو کم کر دوں گا۔ اور دوسرا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز۔ میرے محبوب نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت کی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 نمبر، شہادت کا اقرار یعنی اللہ کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول، اور اس کے بعد سب سے پہلی جو بات ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب ذرا دیکھیں بنیاد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ مسجد ہم نے اس کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی جو بنی ہے، اگر اس کی جو نیند ہے بنیاد ہے اس کو نکال دیں یہ مسجد کھڑی رہے گی، یہ نہیں رک سکتی، ختم ہو جائے گی۔ تو اگر اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو اسلام بھی بیکار ہے، دین ختم ہے نماز کے علاوہ۔ لیکن آج ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہمیں فکر ہی نہیں ہوئی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے۔ اور اسلام کا سب سے بڑا فضیلہ جو ہے شہادتین کے بعد سب سے زیادہ بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز کا، سب برابر ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ،
جب 10 سال کا ہو جائے فضربوہم، اس کی پھینٹی لگا کے پڑھاؤ، اس کو مار کے پڑھاؤ. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ان بچوں نے اس ہماری حالات نے ہمارے گریبان سے پکڑنا ہے. میرے ابو نے تو پڑھائی نہیں تھی. آج میں بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت ہے. 50,000 کا موبائل لے کے دے سکتا ہوں، گاڑی لے کے دے سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. نماز پڑھا لیکن بچے مانتے نہیں. کیا میرے محبوب نے اس فرمان کے اوپر اتنی سختی کی کہ ان کو پھینٹی لگا کے مار کے پڑھاؤ؟ نہیں جی، بچوں کو سختی نہیں کر سکتے. اسلام میں مارنا جائز ہے لیکن تشدد جائز نہیں. اگر بچے الٹی حرکتیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مارو ان کو، مارو، مار کے پڑھاؤ. مارنا کوئی حرام نہیں ہے لیکن اسلام میں تشدد درست نہیں ہے. کبھی ہم نے ایسا کیا؟ اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ساتھ مدد بھی مانگو اور صبر کرو. کیا ہم نے کبھی نماز سے مدد مانگی؟ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو میرے محبوب کا طریقہ تو یہ تھا، جب کوئی پریشانی مصیبت آتی فوراً نماز پڑھنے لگ جاتا. اور اس کو کہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون ہے نماز کے بغیر. میرا دل نہیں لگتا کہ آج میری کبھی یہ کیفیت ہوئی کہ نماز نہیں پڑھی، کوئی غلطی ہوئی، میری زور گئی، میری اثر گئی. وہ فکر ہوئی ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے کہ آج میری نماز چلی گئی، لیٹ ہو گئی ہے. جب تک پڑھتا نہیں ہے اس کو ٹینشن رہتی ہے، فکر میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے. لیکن اگر یہ میری یہ کیفیت ہے تو میرے دل کے اندر ایمان ہے. اگر میرے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، یہ نمازی نہیں ہے. جو پڑھ لیا، نہ پڑھا. میرے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت فضیلت ہے. لہٰذا اب ذرا میں کچھ سخت باتیں کرنا چاہتا ہوں. باتیں ذرا سخت ہے لیکن ہے حقیقت. سب سے پہلی بات، بے نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے ایمان والو نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے. اور ایسے ہی ہر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بین الرجل والعبد ترک الصلاۃ کفر والشرک. بندے اور آدمی کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کفر ہے اور شرک. اور دوسری حدیث میں فرمایا ہر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترک الصلاۃ شرک، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا. اور اس طرح انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لیس بین العبد والشرک ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا. ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما یغفر الذنوب، کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے انبار لا کے آ جائے میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. لیکن آج کبھی ہم نے غور و فکر کی شرک کی سادہ سمپل مثال یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شامل کر دینا. اللہ کے صفات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو ساتھ شریک کرنا، یہ شرک کی سادہ سی مثال ہے. اور نماز نہ پڑھنے کو اللہ رب العالمین خود شرک قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دوں گا.
اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی مار رہا ہوں، اپنے دل کی مار رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز پڑھو، میرے محبوب نے حکم نماز پڑھو، لیکن نہیں پڑھ رہا، اپنی خواہش کی، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس لیے مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرتا۔ پہلی بات کیا؟ بے نماز مشرک۔ دوسری بات بے نماز کافر ہے۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہ بھائی تو کافر ہے، شاید وہ سر پھاڑ دے، اس نے مجھے کافر کہہ دیا، تو یہ اس زبان سے الفاظ نہیں کر رہے ہیں، والنجم اذا ہوا، جو زبان اپنی مرضی سے بولتی نہیں ہے۔ اللہ کی خواہش اور تمنا کے علاوہ میرے محبوب کوئی بات نہیں کرتے، اس زبان سے یہ بات آ رہے کہ بین الکفر بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور نماز کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے کفر میں، وہ نماز ہے۔ اور ایسے ہی پیارے حبیب نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے، عہد و پیمان ہے، فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ امن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کا اقرار کر لیا۔ اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا، کسی چیز کو بھی غیر صلاۃ کے علاوہ ترک کفر، اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز۔ یعنی صحابہ کرام کا مکمل کا اجماع تھا کہ جو نماز چھوڑا وہ کافر ہے۔ اس وقت تو منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، اور آج میں مسلمان ہو کر نماز کے قریب بھی جاتا۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا لوگ سمجھتے ہیں مسلمان نہیں، مسلمانوں کا یہ شعار، اس کو ہم نے خراب کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جن نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من لم یصل، جس نے نماز نہیں پڑھی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما لم یصل فهو کافر، جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا۔ دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ما لم یصل فقد کفر جہارا، ظاہر ہی اس نے کفر کیا۔ اب بتلائیں ذرا کہ ہم مسلمان ہیں، ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے اپنے گریبان کے اندر جان کر بیٹھے، جس رب نے مجھے پیدا کیا، رزق دیا، میرے ہر معاملہ یہ اللہ نے ہمیں صرف یہ روٹی روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ کاروبار کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بیٹے کوٹیاں بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کا صرف ایک مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ نے وعدہ کیا وما من دابۃ فی الارض الا هو رزقها، کہ جو بھی جاندار میں نے پیدا کیا اس کو میں نے رزق دینا ہے۔ جس کا اللہ نے وعدہ کیا اس سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس کی تیاری کا حکم دیا، ایک نصاب دیا، سلیبس دیا بنا کے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، پوری کائنات، ہوا، چرند، پرند، درا، پہاڑ، سب کچھ کائنات کی ہر چیز، لیکن انسان کو صرف اور صرف لے لیے، انسان میری خدمت، میری بات کرنی ہے۔ لیکن افسوس آج ہم چھوڑ دیں۔ اور ایسے ہی جو بے نماز ہے وہ بے دین ہے، بے نمازی اس کا دین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے پیارے حبیب نے فرمایا من لا ایمان لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں، من لا امانت ہو، جس کی امانت ہو، یعنی جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ لا صلاۃ طہور لہ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور لا صلاۃ، اس بندے کی کوئی نماز
لا دین، اس بندے کا دین ہی نہیں، بے دین ہے جو نماز نہیں پڑھتا، فارغ ہے دین، وہی اس کا دین ہے۔ اور پھر آخر میں پتہ کیا بتا، نماز کی اہمیت دین کے اندر ایسے ہے کموت الراس من الجسد، جس طرح سر کی اہمیت جسم کے ساتھ۔ اب ذرا مجھے بتائیے، ایک بندے کا سر اتار دے، پیچھے کیا ہو گیا؟ مردہ، میت ہے، ختم ہے۔ ذرا جا کے چیک کرنا دیکھا کہ سر کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہتا، اس کو لوگ انسان کہنا دوبارہ نہیں کرتے، کہتے میت پڑی ہے، یہ مردہ پڑا۔ تو پھر نماز کے بغیر ہم انسان ہیں، یہ میرے محبوب نے خود مثال دی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ کیا نماز کے بغیر ہم انسان ہیں، اپنے آپ کو انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ جیسے میرے ویر سر کے بغیر یہ نیچے والا دھڑ ہوتا ہے، میت ہے، ایسے ہی بے نماز بندہ جو ہے وہ مردار ہے، وہ میت ہے۔ اور ایسے ہی بے نماز جو ہے بے ایمان ہے، جیسا کہ ابھی رضی اللہ عنہ کہتے لا ایمان لمن لا ترک الصلاۃ، جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا ایمان نہیں ہے۔ پہلے والے اس میں اس کا دین نہیں ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کہ جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو، اس کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ پیارے حبیب نے فرمایا، شافعی فرماتے ہیں اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کی۔ عام بندے کی وصیت ہونا وہ جائز ہو تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، لیکن جائز ہو یہ میرے محبوب کی وصیت ہے۔ اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ لا تشرکوا، اللہ کے ساتھ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پہلی بات۔ دوسرا ولا تجعلوا الصلاة متعمدا عمدا مکتوبۃ، فرضی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ من ترک الصلاة متعمدا، جس نے فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا فقد خرج عن الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ ذرا دیکھیں کہ میرے محبوب پیغمبر کتنے سختی سے فرما رہے ہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بے دین ہے، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور ایسے ہی جو بندہ بے نمازی ہے اللہ کے ساتھ اس کو یہ حد فرما دیں، ہر جب وہ اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے محبوب نے، میرے محبوب سے کہا پیارے وسلم کہ مجھے وصیت کی ہے، کیا وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان قتیتا او بردیتا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے پھر بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ترک الصلاۃ متعمدا، نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ فمن ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا فقط بریت منہ ذمہ، تو اس سے میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ جو بندہ نماز پڑھتا اللہ کے سامنے میں، جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں اولاد ماں باپ کو بند کرتی ہے، اخبار میں پیس دے دیا یہ جی آگ ہے، سارا کوئی چکر نہیں۔ کسی کمپنی کے ساتھ کپڑا کیا چلو جی اشتہار دے دیا، آج کے بعد ہماری کمپنی سے کوئی تعلق نہیں، جو کوئی معاملہ کرے گا ہم اسے بری سننا۔ تو میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جو بے نمازی اللہ کے ذمے سے بری ہے، جو مرضی جو جی چاہتا کرتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے ہی بے نماز ہے متکبر انسان، تکبر کرنے والا ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ جنت نہیں ڈال سکتا۔
بول یا عبادی الذین، اے میرے بندو